بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، قادیانی مناظرہ گروپ کا چیف ایڈمن سید مبشر رضا آپ کی خدمت میں ایک دفعہ دوبارہ حاضر ہے۔ جناب، ہماری ڈیبیٹ چل رہی ہے لقمان باجوہ صاحب سے مسلم شریف کی حدیث کے اوپر، اور اب مناظرے کا رخ جو ہے تھوڑا سا تبدیل ہو رہا ہے، اور آج کی گفتگو کے اندر وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نزول ہوگا قیامت کے قرب میں، اس کا بیان شروع ہونے لگا ہے۔ تو جناب، یہ ڈیبیٹ یہاں سے شروع ہوتی ہے، اس کو آپ سن لیں۔ لقمان باجوہ صاحب، میں گروپ میں آپ کا ہی انتظار کر رہا تھا، میں خاموش تھا، اور ہماری وہ مسلم شریف کی حدیث کنٹینیو تھی جناب، تو کیا خیال ہے اس کو شروع کر لیا جائے؟ اور ابھی آپ کے پاس اگر وقت نہ ہو تو مجھے وقت دے دیں، اس وقت بیٹھ کے گفتگو کر لی جائے گی۔ مبشر شاہ صاحب، میں تو آپ کو اس وقت بھی کہہ رہا تھا کہ ابھی آ جائیں، ابھی کر لیں، لیکن آپ بھاگ گئے تھے۔ میں تو تیار ہوں، جب چاہو، جب آپ کا دل کرے آپ حدیث کے معنی پیش کرو، میں تشریح کرتا ہوں۔ عادل بھائی کو بھی کوئی نسوار دے یار، یہ کیا ہو گیا ان کو، یہ کال پہ کال کیے جا رہے ہیں۔ چلیں جی لقمان باجوہ صاحب، ابھی پھر شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ اور یہ بھاگنے بھوگنے کی باتیں نہ کیا کریں۔ اور معاملہ یہ ہے کہ ہم نے وہ ویڈیو آپ کو پتہ ہے بنانی ہوتی ہے، تو ایک بات کمپلیٹ ہو گئی تھی، دجال کا موضوع کمپلیٹ ہو گیا تھا، اس کی ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کر دی گئی ہیں، اس کی کچھ آڈیوز رہ گئی ہیں، اس کو ہم اس جو ہے نا اس کے اندر شامل کر لیں گے، کیونکہ وہ 20 منٹ کی ویڈیو بنتی ہے نا، تو وہ پھر 2-3 منٹ کی کلپس ابھی ہیں، ان کو بھی اس میں شامل کر لیا جائے گا۔ تو ابھی شروع کرتے ہیں جناب، پھر اللہ کا نام لے کے۔ باجوہ صاحب ضرور، اور یہ اصل میں ابھی میں شروع کرنے لگا ہوں، تو ایک کام کریے گا کہ میں بھی کوشش کرتا ہوں، آپ بھی کوشش کریں کہ چھوٹا سے چھوٹا، چونکہ میں نے عبارت پڑھنی ہوتی ہے تو میرا کلپ لمبا ہو جاتا ہے، تو آپ اپنے کلپ میں واضح کیا کریں ایک چیز کو، ٹھیک ہے جی؟ تو کم سے کم کلپ ہوں تاکہ وہ پھر بات جو ہے نا وہ پھر زیادہ جو ہے نا ویڈیو کے اندر بات کلیئر ہو سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی لقمان باجوہ صاحب، صحیح مسلم کی حدیث جاری تھی اور اس میں دجال کا قصہ مکمل ہوا، اور آگے سن لیں اس کا۔ فرماتے ہیں کہ وہ انہی کرتبوں میں وہ مشغول ہوگا اور وہ اپنے شعبہ بازی دکھا رہا ہوگا، تو کہتے ہیں دجال کے اسی افعال کے دوران اللہ تعالیٰ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو بھیجے گا۔ اب یہاں صرف اتنی چیز رہنے دیں، اور یہ ترجمہ ہے، مفہوم ہے۔ تو حدیث پاک میں اب ارشاد فرمایا گیا کہ وہ اپنے یہ کرتب دکھا رہا ہوگا، تو اسی دوران نازل ہوں گے، اور جو نازل ہونے والا ہوگا وہ کون ہوگا؟ عیسیٰ ابن مریم۔ اب آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ مرزا غلام قادیانی صاحب کو عیسیٰ ابن مریم مانتے ہیں، وہ کس طریقے سے؟ مرزا صاحب تو ہیں مرزا غلام قادیانی، اور ان کی ماں کا نام ہے چراغ بی بی، جن کو پیار محبت سے لوگ گھسیٹی کہتے تھے۔ تو آپ مجھے بتائیے گا، مرزا غلام احمد قادیانی ابن چراغ بی بی کس طریقے سے عیسیٰ ابن مریم بن گئے؟ آپ نے چراغ بی بی کو مریم بنانا ہے اور مرزا صاحب کو عیسیٰ بنانا ہے، اور کس طریقے سے آپ بناتے ہیں آپ پیش کر دیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم ولعبدہ المسیح الموعود۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مبشر شاہ صاحب، بات ایسے ہے کہ اگر قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رفع کے ساتھ لفظ آسمان ہو، تب تو مانا جا سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پہ بیٹھے ہیں۔ جب وہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ نہیں ہیں تو ظاہر ہے بات کو کہ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی تعویل کرنی پڑے گی، کیونکہ قرآن اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں تضاد نہیں ہے، اس لیے اس تضاد کو نہ ہو، یہ تضاد نہ ہو اور ہے بھی نہیں، اس لیے اس کی تعویل کرنی پڑے گی۔ اگر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ یہ فرما دیتا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ جسم عنصری کے ساتھ آسمان پہ موجود ہیں، تو پھر ہم اس بات کو من عین مان سکتے تھے کہ وہی عیسیٰ ابن مریم آئیں گے جس کا قرآن پاک میں، جس کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے رسولاً علی بنی اسرائیل، لیکن ایسا نہیں ہے۔ قرآن پاک میں تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا ذکر کیا ہے، حیات کا ذکر ہی نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک الیہ، کہ اے عیسیٰ میں تجھے وفات دینے والا ہوں
اور تیرے درجات بلند کرنے والا ہوں۔ یہاں رفع کے معنی اگر آپ آسمان پہ اٹھا لینے کے کرتے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ آسمان پہ ہے، زمین میں نہیں ہے؟ اللہ نور السماوات والارض، اللہ تو ہر جگہ ہر وقت ہے، اللہ تو وہ لا شریک وجود ہے، ذات ہے جو ہر وقت ہر جگہ ہوتی ہے۔ تو اگر عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ آپ لوگ کہتے ہیں اٹھایا گیا، تو اللہ تعالیٰ کو بھی ظاہر کریں کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کوئی مادی جسم رکھتا ہے؟ شاہ صاحب یہ میں نے آپ کے سامنے حوالہ رکھا ہے، آپ سے گزارش ہے کہ یہ حوالہ بھی ضرور پڑھ دینا۔ تصور شاہ صاحب یہ جو سور مار کرتے ہیں نا، بس آپ خلط مبحث نہیں کرے، ابھی تو رفع اور نزول کا ہی بات ہی نہیں ہوئی، میں نے تو رفع اور نزول کا ابھی قصہ ہی نہیں چھیڑا، وہ تو آگے ہے، فینزلو آگے وہ لفظ ہے، اس کو چھوڑ دے۔ ابھی تو صرف بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ محترمہ مریم کا تذکرہ ہوا ہے، عیسیٰ ابن مریم۔ تو جب کہ آپ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ یہاں سے مراد مرزا غلام قادیانی صاحب ہے، تو میں نے تو صرف آپ کو یہ عرض کی ہے کہ آپ نے مرزا صاحب کو عیسیٰ بنانا ہے اور ان کی والدہ چراغ بی بی کو آپ نے مریم بنانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ تو ابھی آپ نے بتایا نہیں، 3 آڈیوز آپ نے بھیج دی اور وقت آپ نے برباد کیا ہے جناب۔ جی باجوہ صاحب، اگر آپ کہیں کام پہ جائیں یا کوئی مصروفیت ہو تو مجھے میسج ضرور کر کے جائیے گا کہ بھائی ابھی نہیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ کی خاموشی جو ہے نا اس چیز کی دلالت کرتی ہے کہ آپ ناکام ہو چکی ہیں، آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ مجھے جواب دیں کہ مرزا غلام قادیانی ابن چراغ بی بی کس طریقے سے عیسیٰ ابن مریم بن گیا، ٹھیک ہے، یہ آپ نے بتانا ہے کہ مرزا جی کس طریقے سے عیسیٰ بنے اور ان کی پیاری پیاری امی جان جن کو چراغ بی بی اور گسیٹی کہا جاتا تھا وہ کس طریقے سے مریم بن گئیں۔ نہیں شاہ صاحب میں موجود ہوں، 2-3 گروپ تھے اصل میں وہاں بھی تھوڑی سی بات کر رہا تھا۔ اصل میں بات یہ ہے نا کہ ہم تو مرزا صاحب کو مسیح مانتے ہیں اور بنا بھی دیں گے، اور جس طرف آپ جانا چاہتے ہیں نا وہ ابھی نہ جائیں، آپ پہلے آپ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پہ پہنچا لیں اور پھر اس کے بعد واپس بلا لینا، پھر دیکھیں گے کہ آپ بلاتے کیسے ہیں، جب گئے نہیں تو آئیں گے کیسے۔ مان باجوہ صاحب میں کہہ رہا ہوں نا یہ نزول کا رفع کا تذکرہ آگے آ رہا ہے، وہ بھائی آپ سمجھے تو ابھی حدیث کا ہم جو ہے نا تدریجن یہ چل رہے ہیں، آگے آگے بڑھ رہے ہیں، تو آپ جب آپ ایک وقت متعین ہے اس کو بحث کر لیں گے جب وہ وقت آئے گا، حد ہو گئی ہے۔ ابھی تو عیسیٰ ابن مریم کا تذکرہ ہوا ہے کہ وہ مبعوث ہوں گے، ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں ایک سوال قائم کیا گیا ہے کہ مرزا غلام قادیانی ابن چراغ بی بی کو آپ نے عیسیٰ ابن مریم ثابت کرنا ہے، تو اس کا آپ جواب دے نہیں رہے اور رفع اور نزول کی بحث آپ نے چھیڑ لی ہے، یہ تو عجیب بات ہوئی نا، حد ہو گئی ہے۔ جو ایک سوال ہوا ہے اس کا جواب دے دیں، آپ رفع نزول کو بھی چھیڑیں گے، آپ صبر و اطمینان رکھیں جناب، اطمینان رکھیں، وہ آگے آ رہا ہے انشاءاللہ، اس پہ مفصل بحث ہوگی، ابھی جو سوال ہوا ہے اس کا جواب دے دیں۔ دوسری بات شاہ جی، بات یہ ہے نا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہوگا۔ اب قرآن میں اگر اس کا ذکر ہوتا کہ عیسیٰ علیہ السلام باجسم عنصری آسمان پہ ہیں تب تو اس بات کو مان لیا جاتا من عین، لیکن من عین ماننے والی بات نہیں ہے، اس کی تعویل کرنے پڑے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فصیح و بلیغ جو کلام ہے نا اس کی تعویل کرنی پڑے گی، اس کو سمجھنا پڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ نہ قرآن میں تضاد ہے، نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں تضاد ہے۔ جب تضاد نہیں ہے تو پھر اپنے وقت مقررہ پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی پوری ہوئی اور مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام اپنے وقت مقررہ پر نزول فرما گئے۔ ہمارا تو یہ اعتقاد ہے، اور باقی جو وہ کشتی نو والی آیت، وہ جو عبارت ہے نا اس پہ بھی انشاءاللہ میں جاؤں گا، اس پہ بھی آپ کی تسلی کروں گا سورہ تحریم کی آیت کے ساتھ، اس پہ ابھی نہ جائیں فی الحال۔ آپ یہ ثابت کر دیں کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پہ گئے ہیں، اگر گئے ہیں تو پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ماننے کو ہم بھی تیار ہیں کہ من عین وہی عیسیٰ ابن مریم آئیں گے، جبکہ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہا ہے رسولاً علی بنی اسرائیل۔ اب وہ آیت تو قرآن میں ہی رہے گی نا، وہ تو نہیں باہر جائے گی جب عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے، یا اس کو منسوخ سمجھیں گے یا خرج کے نکال دیں گے۔ جب حضرت مرزا غلام احمد صاحب کو نبی عیسیٰ ابن مریم بنانا پڑے گا نا
تو پھر وہ رفع اور نزول کا معنی بھی آئیں گے، کیونکہ آپ کا اعتقاد ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ بیٹھے ہیں، اور ہمارا اعتقاد ہے کہ وہ دیگر انبیاء کی طرح وفات پا چکے ہیں۔ وما محمد الا رسول قد خلقت من قبلہ رسل، ہمارا تو اعتقاد یہ ہے کہ تمام انبیاء کی طرح وہ بھی وفات پا چکے۔ اب بنانے والی جو بات ہے نا، یہ بعد میں آئے گی، ابھی آپ اگلا حصہ جو ہے نا اس حدیث کا اگلا حصہ پیش کریں، اس کے معنی پیش کریں، پھر میں آپ کو اس کے بارے میں سمجھاتا ہوں۔ جی باجوہ صاحب کوئی بات نہیں، آپ نے کہا کہ اگلا حصہ پیش کریں تو پھر میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اور دوسرا ایک آپ نے کوئی حدیث کوٹ کی ہے یہاں کے وقت مقررہ پر مرزا صاحب نے آنا تھا تو وہ آ گئے، تو یہ وقت مقررہ والی حدیث کون سی ہے وہ بھی آپ ذرا یہ پیش کر دیجئے گا مجھے، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال جی اگلا حصہ بھی آپ سماعت فرمائیں کہ جناب علی محترم آگے فرماتے ہیں کہ وہ دمشق کے مشرق میں سفید مینارے کے پاس زرد رنگ کے حلے پہنے ہوئے 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے، ٹھیک ہے جی۔ اور آگے بھی تھوڑا سا کر دوں پھر کہ جب وہ اپنے سر کو جھکائیں گے تو اس سے قطرے گریں گے، اور جب اپنے سر کو اٹھائیں گے تو اس سے سفید موتیوں کی طرح قطرے ٹپکیں گے۔ بس یہاں تک رہنے دیں۔ اب یہاں یہ بھی پتا چلا کہ وہ نازل ہوں گے، یہاں نزول کا تذکرہ ہے، اور یہ بھی کہا کہ 2 فرشتوں کا بھی تذکرہ ہے، اور پھر یہ بھی ہے کہ دمشق کے مینارے کا بھی تذکرہ ہے، سفید مینارے کا، اور زرد رنگ کے حلے پہننے کا بھی تذکرہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ مرزا جی کون سے 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے آئے تھے، اور دوسرا بات یہ ہے کہ مرزا جی نازل ہوئے ہیں یہ بھی بتائیے گا، کہ پیدا ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ بھی بتائیے گا، اور وہ کون سا سفید مینارہ ہے، دمشق کا مشرقی مینارہ، ٹھیک ہے، یہ بھی بتائیے گا، اور زرد چادریں پہنے ہوئے یہ بھی بتائیے گا۔ یہ 3 4 5 چیزیں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے جی، ان کی وضاحت کر۔ شاہ صاحب یہ سفید منارے کا جو مطلب ہے، ظاہری نشانی اگر یہ تمام نشانیاں پوری ہو جاتی ہیں جس حساب سے آپ مانتے ہیں، ظاہری نشانیوں کے حساب سے اگر مان لیا جائے کہ لوگوں کے سامنے آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے 2 زرد چادروں میں لپٹے ہوئے اور ایک سفید مینارے کے پاس آئیں گے، تو اس کے بعد پھر کس کو انکار ہوگا کہ وہ امام مہدی علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو نہ مانے؟ میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات بیان کی تھی کہ ایمان بالغیب ہوتا ہے، نہ کہ یہ کہ کسی ظاہری چیز پہ ایمان لانے کے بارے میں بات ہوتی ہے۔ باجوہ صاحب یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ حد ہوئی ہے، یہ کیا جواب دیا ہے آپ نے؟ مجھے تو آپ کے جواب پہ ہنسی آ رہی ہے جناب۔ جواب دیا آپ مجھے، آپ نے اب ایک تو نزول ثابت کرنا ہے، دوسری بات دمشق کا مشرقی مینار سفید مینارہ ثابت کرنا ہے، 2 زرد چادریں ثابت کرنی ہیں، 2 فرشتوں کے کندھے ثابت کرنے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ سر جھکائے ہوئے قطرے ٹپک رہے ہوں گے یہ ثابت کرنے ہیں، اور سر اٹھائیں گے تو سفید موتیوں کے قطرے ٹپکیں گے یہ ثابت کرنے ہیں۔ اب یہ آپ نے کون کون سی تعویل کرنی ہے وہ وضاحت کریں، اتنی چیزیں ہیں اس کے اندر، یہ ساری چیزیں آپ نے ثابت کرنی ہیں، جلدی کریے گا۔ یہ کیا آپ نے جواب دی ہے؟ ظاہری چیز کو مان لیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں فرمایا کہ یہ ٹیبل ہے، یہ کرسی ہے، یہ گھر ہے، یہ دروازہ ہے، یہ کھڑکی ہے، یہ فریج ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اس چیز پہ ایمان لاؤ؟ کیوں نہیں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا؟ ایمان بالغیب کی جہاں اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے وہاں یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی کتابوں پہ ایمان لاؤ، اللہ تعالیٰ کے نبیوں پہ ایمان لاؤ۔ کیوں ایسا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پہ ایمان لاؤ، اس لیے کہ ان چیزوں سے انسان کو وہم پیدا ہوتا ہے کہ شاید یہ چیز نہ ہو۔ ایمان بالغیب اس کو کہتے ہیں۔ اگر ساری چیزیں ظاہری طور پہ ہو جائیں گی تو پھر جو ائمہ کرام نے فرمایا کہ اس کی مخالفت ہوگی، اس کو قتل کے فتوے دیے جائیں گے اور اس کو یہ ہوگا، اس کو ہوگا، وہ پھر لوگ کیوں کریں گے بھلا؟ جب سب کے سامنے ظاہری طور پہ آ ہی گئے تو اس کے دوستو یہ دوبارہ سنیے گا، یہ قتل کیا جائے گا، وہ اس کی مخالفت ہوگی، ان سے اس حدیث کا بھی مطالبہ ہوا ہے، پوری ڈبیٹ میں انہوں نے وہ حدیث پیش نہیں کی،
اور ایک اور پیچھے ایک روایت گزری تھی جس کا لقمان باجوہ صاحب نے تذکرہ کیا اور میں نے مطالبہ کیا تھا وہ پیش کرے، اس کو بھی باجوہ صاحب نے پیش نہیں کیا تھا۔ چیزوں سے انسان کو وہم پیدا ہوتا ہے کہ شاید یہ چیز نہ ہو۔ ایمان بالغیب اس کو کہتے ہیں۔ اگر ساری چیزیں ظاہری طور پہ ہو جائیں گی تو پھر جو ائمہ کرام نے فرمایا کہ اس کی مخالفت ہوگی، اس کو قتل کے فتوے دیے جائیں گے اور اس کو یہ ہوگا، اس کو وہ، یہ قتل کے فتوے یہ وہ، حالانکہ یہ کچھ بھی نہیں، کہیں حدیث نہیں ہے۔ یہ آج تک ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں، یہ کوئی قادیانی مربی بھی پیش نہیں کر سکا، اور یہ مرزا جی نے یہ اصل میں یہ حدیث گھڑی تھی اپنے پاس سے، تو یہ کہیں بھی نہیں ملتی۔ اور وہ وقت مقررہ پر نازل ہوگا، آئے گا، اور مرزا جی وہ وقت مقررہ پر آگے، یہ بھی انہوں نے کہا کہ حدیث میں آیا ہے، حالانکہ یہاں کہیں بھی نہیں ہے، اور ان سے مطالبہ کیا گیا ہے اور انہوں نے اس ڈیبیٹ کے اندر اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ یہ ان کا طریقہ کار ہوتا ہے مربیوں کا کہ یہ حدیثیں قرآن بڑا پڑھتے ہیں، جب ان سے پوچھا جائے اصل حوالہ دو تو حوالہ نہیں دیتے، بالکل گڈمڈ کر جاتے ہیں، اور یہ اصل میں عام انسان کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو ہم نے حدیثیں بڑی پڑھی ہیں، روایتیں بڑی پڑھی ہیں، اور یہ مولوی لوگ، یہ مسلمان لوگ جو مانتے ہی نہیں ہیں۔ یہ اصل میں ایک ڈرامے بازی ہوتی ہے، ایک لوگوں کو دجل اور فریب دینے کی کوشش ہوتی ہے۔ تو میں نے ضروری سمجھا کہ آپ کو اس کی وضاحت کر دوں۔ وہ پھر لوگ کیوں کریں گے بھلا؟ جب سب کے سامنے ظاہری طور پہ آ ہی گئے تو اس کے بعد تو انکار ہی نہیں نہ ہوگا کسی کو۔ تو یہ ظاہری چیزیں آپ لیتے ہیں، ہم ان کو ظاہری چیزوں میں نہیں لیتے۔ سفید مینارے کا مطلب یہ ہے کہ ایک علامت، ایک نشانی، ایک فتح کی نشانی، اور جو یہ زرد چادروں کا ذکر ہے، زرد چادروں کا مطلب ہے کہ وہ دو بیماریوں میں ہوگا۔ اب مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی دونوں بیماریوں کا ذکر کیا ہے اپنی کتابوں میں کہ دوران سر مجھے درد رہتا ہے اور پیشاب کی حاجت ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہے یہ دو زرد چادریں جو ہیں، آپ بھی اس میں لسان العرب میں دیکھ سکتے ہیں، دو زرد چادروں کا مطلب دو بیماریاں ہیں۔ زرد جو ہے، زرد چیز جو ہے وہ بیماری کی علامت ہوتی ہے۔ اور تیسری چیز جو آپ نے بیان کی کہ دو فرشتوں کے ہاتھ پہ، فرشتوں کا مطلب یہ نہیں ہے، فرشتوں کا کوئی روحانی وہ مادی جسم نہیں ہے کہ وہ جسم کے ساتھ آئیں گے اور لوگوں کو دکھائی دیں گے، ایسا نہیں ہے۔ فرشتوں کا وجود جو ہے وہ روحانی وجود ہے، اور فرشتے ساتھ میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت اس کے ساتھ ہوگی۔ جو آئے گا اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت ہوگی، اس پر فرشتے اتریں گے۔ یہ وہاں پہ ذکر ہے، نہ کہ ظاہری معنوں کے حساب سے۔ یہاں میں ایک چھوٹا سا کمنٹ کرنا چاہوں گا کہ مسلمان ایک ایسے مسیح کے نزول کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو صلیب کو توڑے گا، جبکہ مرزئی ایک ایسے مسیح کے آنے کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو پیشابی ہوگا، جو پیشاب کرے گا، جس کو موتر کہہ سکتا ہے، موتری مسیح۔ ٹھیک ہے جی، یہ میں بولوں گا یہ لفظ۔ یہ بھی آپ نے سن لیا کہ زرد چادروں سے مراد وہ مرزا صاحب کا موتر کرنا، پیشاب کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ ہاں جی، آڈیو سن لیا کرو، اس کے بعد اپنی آڈیو ریکارڈ کیا کرو۔ جی دوستو، ابھی ہمارے 20 منٹ تقریباً مکمل ہوئے، اور یہ جو یہاں سے یہ 5 منٹ والی آڈیو ہم آپ کو اگلے کلپ میں سناتے ہیں، اور آگے یہ اس کو لے کے چلتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔